اور ورسٹائل پرسنالٹی ہیں. کتاب کے مطابق ان کی شخصیت بھی ہے اور اسی طرح کی گفتگو فرماتے رہتے ہیں. میڈیا سے بھی وابستہ ہیں، برٹش نیشنل ہیں، کشمیر سے گئے ہوئے ہیں. محبوب کاکڑ بھی سے صدر ذوقار، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. پروفیسر صاحب نے صبح آج کال کی اور حکم دیا کہ تم نے حاضر ہونا ہے، اور نہ صرف حاضر ہونا ہے بلکہ بولنا بھی ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ صاحبان علم و دانش کی موجودگی میں میرے جیسا بندہ کیا بولے گا. تاہم ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا بڑا پن مجھ ایسے بندے کو بھی یہ سکھا رہا ہے کہ میں کچھ بولوں. جہاں پہ غلطی ہوگی تو کم از کم استاد اپنی ایک ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں گے. تو یہ کتاب زندہ دلی سے آگے ابھی پوری طرح پڑھنے کا موقع نہیں ملا. میں یہاں پہنچا تو مجھے یہ کتاب دیکھنے کو ملی. تو اس کی میں نے جو ہی جیسے بشیر مراد صاحب فرما رہے تھے کہ ایسی ورکردانی کی، تھوڑا سا دیکھا اس کو تو مجھے چند چیزیں بڑی اچھی لگی. اور یوں لگا مجھے کہ یہ کتاب مجھے جینے کا ہنر سکھانے جا رہی ہے اور اسے مجھے پڑھنا ہے. اور مجھ سے پہلے غازی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب پڑھیے گا. آج کتاب پڑھنے کا رجحان میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ کتاب پڑھیں، ورنہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو چکا ہے جو کتاب کی خریداری اور اس کو پڑھنا وقت کا ضیاع سمجھتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا نمبر ہے، لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں. بھارت ان کے نزدیک انٹرنیٹ اور گوگل سب کچھ ہے. جو چیز چاہیے تلاش کیجیے، اس پہ 2-4 اس پہ انگلیاں چلائیے تو آپ کو مل جائے گا. اس وجہ سے وہاں انگلینڈ میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ علم کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس سے بہت دور ہے. اور ان کا سطحی علم جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ الجھنا، دوسروں کے ساتھ فضول بحث میں جانا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. میں اس کتاب کے 3 صفحات پر جو میں نے چیزیں دیکھی وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی کہ کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے نا اس کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، اس کو آگے لے کے آنا ہے. اور اس کے لیے جیسے وہاں ہم نے کر رہے تھے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کتاب پڑھیں اور پھر ہم بولنے کا سلیقہ بھی آئے گا، ہمت بھی آئے گی اور کتاب پڑھنے کا سلسلہ بھی رہے گا. اور ویسا وہ عرض اس طرح ہے کہ ہمارے وہاں ایک لوکل لائبریری تھی جس میں ہر مہینے کی پہلی بدھ کو شام کسی وقت 5 بجے 6 بجے وقت ہم مقرر کر لیا کرتے تھے. وہاں پر ایک موضوع پہ ہم بات کیا کرتے تھے. آج پروفیسر صاحب کے ہاں بھی یہ فیسلٹی موجود ہے، یہ سہولت موجود ہے. تو پروفیسر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہی موقع ملے پہلی فرصت میں ایسے علم و دانش رکھنے والے لوگوں کو بلایا کریں اور اس میں مجھ جیسے لوگوں کو بھی سیکھنے کے لیے بلایا کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ علم و دانش رکھنے والے لوگوں سے سیکھنے کو ملے کچھ. تو کتاب بھی مثلا جی آج ہم نے زندہ دلی سے آگے اگلے مہینے ہم نے اس پر بات کرنی ہے. تو اس پر بات کرنے سے پہلے یقین مجھے پڑھنا پڑے گا، پھر ہی جا کے میں بات کر سکتا ہوں. اور اس میں ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ کوئی قید نہیں تھی کہ آپ نے اردو میں بات کرنی ہے، انگریزی میں بات کرنی ہے، پنجابی میں، پہاڑی میں بات کرنی ہے. لیکن شرط یہ ہوتی تھی کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص بولے گا اور اس نے صرف 2 منٹ بولنا ہے. یہ ایک بڑی اچھی ہماری تربیت ہو رہی تھی وہاں پر، اور اچھی تربیت ہوئی. بولنے کا سلیقہ بھی آ گیا، ہمت بھی آ گئی، پڑھنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اور کتاب پڑھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے. تو اس لیے پروفیسر صاحب اس کا کچھ اگر ہو سکے تو ضرور آپ اس کا اہتمام کیجیے گا. خواتین و حضرات، میں چودھری محمد ہارون صاحب سے بھی آج دوسری بار ملا ہوں. پہلی بار گزشتہ دنوں نفیس ریسٹورنٹ میں سر راہ سے ملاقات ہو گئی.
اور الیکسا کوئی آج ان سے ملا ہوں دوسری بار، تو ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ایک پیراگراف ہے، اس کے کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اندر تبدیلیاں، مثلا اگر میں یہاں پر کوئی سیاست کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارے ریاست جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، جس پل ہم تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں ہمارا لاشعور کارروائی کے لیے متحرک ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے موصول حالات اور مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارا فطری جذبہ ہیجان ہمیں صحیح مقام اور وقت پر اچھے اور مناسب افراد سے ملاقات کے مواقع فراہم کرتا ہے جو ہمارے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ اب میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ بھائی علم و دانش کی موجودگی میں زیادہ بات کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک حد تک کر دی ہے۔ صفحہ نمبر 100 اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر لکھتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے جدت پذیری بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت کی رفتار کو پہچاننا۔ ہم نے وقت کی رفتار کو نہیں پہچانا، اس لیے ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ آج ہم سب کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں جی کہ وقت کی رفتار کو پہچاننا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق چلنے کے قابل بنانا۔ جو معاشرے جدید یا اختراعی شوق نہیں رکھتے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صفحہ نمبر 122 میں لکھتے ہیں کہ محتاط، فکر مند اور محفوظ انداز گفتگو کبھی بھی کسی کار نمایاں کا سبب نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں وسیع نظر ہونے اور خطرات سے کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے مجھے یاد فرمایا اور بولنے کا موقع دیا، بہت شکریہ آپ سب کا۔